دنیا کے اندر کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ پاک چاہے اپنی قدرت سے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن دین زندگیوں میں آ جائے اس کے لیے اللہ پاک نے جو سبب اور ذریعہ قرار دیا وہ حضرات انبیاء علیہ السلام والی مبارک محنت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کیا، اور آپ کی نیابت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو وہ مبارک محنت عطا فرمائی جس مبارک محنت کے لیے اللہ پاک نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو چنا۔ یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اللہ پاک نے ہمیں ایک تعلق نصیب فرمایا، اور اللہ پاک نے ایسے دور میں ہمیں اس دنیا میں بھیجا جس وقت عمومی طور پہ آپ علیہ السلام والی محنت اللہ نے چالو کی۔ اب جو دین کی محنت جس کو اللہ پاک نے سبب اور ذریعہ قرار دیا سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا، اس میں سب سے پہلی محنت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ ایمان کی محنت تھی، یقین کے صحیح کرنے کی محنت تھی، کلمے کی تھی۔ یعنی یہ بات ہم سب کے دلوں میں اتر جائے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک طریقہ زندگی ہے وہ اصل میں کامیابی کی ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جتنے بھی طریقے ہیں، جو بھی راستے ہیں، وہ کامیابی والے نہیں ہیں، وہ ناکامی والے ہیں۔ اب اس بات کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اس کے لیے دعوت ہے، دعوت کا یہ خاصہ ہے کہ یقینوں کا صحیح ہونا، اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کا جو وعدے ہیں اللہ پاک کے وہ ایمان کے ساتھ ہیں۔ یعنی بہت ساری جگہوں پہ علماء بتاتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ میں یہ مدد کروں گا۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والوں تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب بھی کیا اور ایمان پر اللہ پاک کے وعدے بھی ہیں۔ اب ان وعدوں کو اپنے سامنے رکھ کے ایسی محنت کرنا کہ جیسے اللہ رب العزت نے رات بھی یہ بات آئی کہ اللہ پاک نے جو معیار قائم کیا، جو اللہ پاک کی جو مطلوب ہے ہم سے، وہ ایمان وہ ہے جو صحابہ کا اللہ پاک نے ایمان دیا۔ اب میرے محترم دوستو، صحابہ والا ایمان ہمیں حاصل ہو جائے اس کے لیے تو زندگی بھی ہمیں اپنی صحابہ کے قریب لانی پڑے گی۔ یعنی ہم اگر جیسے کوئی آدمی اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے یا کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس لائن کی محنت کرتا ہے، ایسے ہی میرے محترم دوستو ہمیں صحابہ والا ایمان اسی وقت ملے گا جب ہم اپنے معاملات، اپنی زندگی کے جو طور طریقے ہیں وہ صحابہ والے بنائیں گے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، تو ایک عالم فرما رہے تھے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے اور قرآن بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ایمان کو جو مقدم کیا وہ اس لیے کیا کہ انسان جو اللہ کے اوامر پر چلتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتا ہے، وہ صرف اتنا نہیں کہ میرے علم میں، بلکہ دین پر چلنے کے لیے جو ذریعہ ہے اور جو ایندھن ہے وہ ایمان۔ جس درجے کا ایمان ہوگا اتنا ہی عمل بھی مضبوط ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ایمان بھی سیکھنا ہے اور قرآن یعنی اللہ کے اوامر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی سیکھنا ہے۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، جیسے عرض کیا کہ ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ دعوت ہے، یعنی یہ جو بات ہم سے فرما رہے ہیں کہ بھئی اپنے مساجد کے اندر، اپنے محلوں کے اندر ہر مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ آپ علیہ السلام والی مبارک محنت کی نسبت سے جو ہے اپنے محلے کے 100% بالغ مرد مسلمانوں سے ملاقات کی ترتیب بنائے کہ 15 دن کے اندر ہماری مسجد کے اعتبار سے ارد گرد جتنی مسلمان بالغ مرد ہیں ان سب سے ہماری ملاقات ہو، اور ہر مسلمان کے پاس حاضر ہو کر اسے ایمان کی بات، قبر حشر کی بات، آخرت کی بات، دین پہ کامیابی کی بات یہ عرض کریں تاکہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے۔ مخاطب دوسرے ہیں لیکن اصل کیا ہے کہ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ پاک میرے دل میں اتار۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعوت کا جو اسلوب ہے وہ ایسے ہے کہ مخاطب دوسرا ہوتا ہے لیکن مقصود کیا ہوتی ہے کہ یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ پاک میرے دل میں اتار۔
اور مثال دیتے تھے کہ جیسے گھر کی جو بڑی خاتون ہوتی ہے، جو ساس ہوتی ہے، اس نے کوئی بات اپنی بہو کے کان میں ڈالنی ہوتی ہے، مخاطب جو کرتی ہے وہ اپنی بیٹی کو کر کے کہتی ہے، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اس تک بھی پہنچ جائے۔ ایسے ہی میرے محترم دوستوں بزرگوں، دعوت کے ذریعے سے جو بات عرض کی جا رہی ہے، اس سے مقصود کیا ہے کہ یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ اللہ پاک میرے دل میں بھی اتار دے، اور دعوت کے ذریعے سے ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ اور یہ جو روزانہ کا وقت مانگا جاتا ہے، یہ کوئی تبلیغ کا ایک عمل صرف نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان جس قدر ہوگا اتنا ہی اسی کے بقدر عمل بھی مضبوط ہوگا۔ تو ایمان کی دعوت دیں گے، ایمان کی دعوت کو سنیں گے، ایمان کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور اپنی سوچ کو بھی ایمان کے تابع کریں گے، پھر دل کا یقین صحیح بنے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر بات بولنے کی نہیں ہوتی، اور ہر بات سننے کی بھی نہیں ہوتی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے بول اپنی زبان سے ہرگز نہ نکالو جس سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہونا ثابت ہو۔ ہم جب اسکول میں جا کے پڑھتے تھے، سب نے تقریباً یہ سنا ہوگا کہ جی پہلے تولو پھر بولو، یعنی ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی، ہم تو وہ بولیں گے جس سے اللہ کی ذات سے ہونا ثابت ہے۔ اب جیسے مثال دیتے ہیں علماء کہ بھی ایک بول ہے کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک جملہ ہے، لیکن اگر کسی جملے کو اس طرح سے کہا جائے کہ سورج اللہ کے حکم سے مشرق سے نکلتا ہے اور اللہ کے حکم سے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہ بول کیا ہے؟ یہ ایمان کا بول، یعنی جہاں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس کو اللہ کی ذات سے منسوب کرنا۔ کسی نے حضرت جی کے سامنے کہا کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، تو حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ نہ کہو اللہ نے چاہا تھا تو ایسا ہوا۔ تو میرے دوستو آج تک جو کچھ ہوا اللہ پاک کے چاہنے سے ہوا، اللہ پاک کے کرنے سے ہوا۔ اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی وہی کچھ ہوگا جو اللہ پاک چاہیں گے، جو اللہ پاک کریں گے۔ اس کو اتنا بولنا میرے محترم دوستوں کو، تاکہ یہ الفاظ ہمارے دل کا یقین کریں۔ اس کے لیے محنت ہے، اسی کے لیے اب جیسے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمیں ایک عنوان ملا اجتماع کا۔ اب اپنے محلے کے 100% مسلمان بالغ مردوں سے ایسی ہماری ملاقات ہو کہ اجتماع کا جو مقصد ہے، عنوان ہے، وہ ہر مسلمان کے سامنے عرض کیا جائے کہ کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے، اور دین زندگیوں میں محنت سے آئے گا، اور یہ محنت ختم نبوت کی وجہ سے ہر مسلمان کے ذمہ۔ اب اس ذمہ داری کو سیکھنے کے لیے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اب ایسی محنت ہو جائے، ایسی کوشش ہو جائے کہ 100% ہمارے مساجد کے ارد گرد جتنے بالغ مرد ہیں ان تک جو ہے یہ اجتماع کا عنوان اور مقصد جو ہے عرض کیا جائے، اور پھر ایسی محنت کوشش کر کے ہر مسجد سے اللہ کے راستے میں جماعتوں کو تیار کیا جائے۔ اور مقصد کیا ہے؟ دین کا سیکھنا، دین پر چلنا، ساری دنیا کے انسانوں تک دین کو پہنچانا، تاکہ اللہ پاک ساری دنیا کے سارے انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ جو اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں رکھا ہے، اور دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے ضرورت کے اعتبار سے اللہ نے حاجتیں ہمارے ساتھ لگائی ہیں۔ اب جو اللہ پاک نے نماز کا ہمیں حکم دیا اور فرما دیا کہ جو 5 وقت کی نماز کو اہتمام سے ادا کرے گا، اپنی ذمہ داری پہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب ایسی محنت ایسی کوشش ہماری ہو کہ 100% مسلمان جو ہے وہ نمازی بنے، مرد جو ہے وہ مساجد میں آ کے نماز پڑھنے والے بنے، اور مستورات جو ہے وہ گھروں میں نماز پڑھنے والے بنے۔ اور ایک عالم فرما رہے تھے کہ اگر مسلمان 100% نمازی بن جائے تو اللہ پاک کی طرف سے اتنے وعدے، یعنی معیشت جسے آج ہم نے سب سے بڑا مسئلہ بنایا ہے کہ بھائی روٹی، کپڑا، مکان، ضرورتیں، فرمایا جب امت اگر نماز پہ آ جائے اللہ اس کی معیشت کے مسئلے کو ویسے ہی حل کر دیں گے نماز کی وجہ سے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ بھائی کسی مسلمان کو بھی مسجد سے باہر نہ چھوڑو، ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑو۔ اور فرماتے تھے کہ بھی مسجد سے جڑے گا اللہ سے جڑے گا، جو اللہ سے جڑے گا اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری بھی اور سارے مسلمانوں کی حفاظت کرے، اس کا حل کیا ہے کہ ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑے۔ اب یہ اجتماع کے عنوان پہ ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ایسی محنت کوشش کرنا کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ بے نمازی نہ رہے، 100% مسلمان نمازی رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسلمان کو نماز کی دعوت دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، صرف نماز۔
یعنی نماز کی دعوت دینا اللہ کی رضا کے لیے، اس پہ اللہ کے عرش کے سائے کا وعدہ ہے۔ اور جو پورے دین کی دعوت دے گا، اللہ کے 100% احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقے، اور پھر اس سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو کرنے کی۔ ایک ہے نمازی بنانا، دین کے لیے دوسروں کو تیار کرنا، ایک ہے کہ ہر مسلمان کو داعی بنانا، یعنی وہ خود بھی نماز پڑھے، اوروں کو نمازی بنائے، خود بھی دین اللہ کے حکموں کو پورا کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرے، اور سارے دوسرے جو ہیں مسلمان ان کے اوپر بھی ایسی محنت کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جو 5 وقت کی نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں۔ سب سے پہلے رزق کی تنگی اللہ پاک اس کی دور کر دیتے ہیں، قبر کے عذاب سے اللہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیتے ہیں، پولیس رات سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزار دیں گے، اور بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔ اب اس کے اوپر بھی محنت، جیسے عرض کیا کہ ایمان اللہ پاک نے جو قرار دیا معیار، وہ کون سا ہے؟ وہ صحابہ کا۔ اور نماز کون سی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتا۔ اب اپنی نمازوں پہ ایسی محنت کوشش کرنا کہ ہماری نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب تر ہو۔ اس کے لیے علماء کی صحبت میں بیٹھنا، اپنی نماز کو جو ہے ان کو دکھانا اور ان سے رہنمائی لینا۔ ایک عالم فرما رہے تھے کہ نماز کو اگر تھوڑی سی اس طرح سے اگر ہم کوشش کر لیں کہ اللہ اکبر کہنے سے لے کے سلام پھیرنے تک اس بات کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اعضاء جو ہے، جو ہم نماز کے اندر استعمال کرتے ہیں، پورا جسم استعمال ہوتا ہے، تو اس کو استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رکن میں اپنے جسم کی حیت کو جیسا کیا، جیسے استعمال کیا، ہم بھی اس کو پابند کریں، اپنے آپ کو پابند کریں۔ ایک تو محنت یہ ہے کہ اعضاء کا استعمال نماز میں ایسا ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور یہ ہم علماء سے سیکھیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ پوری نماز کے اندر ہماری نگاہ ایسے استعمال ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں نگاہ کہاں رکھی، رکوع کے وقت کہاں رکھی۔ فرمایا کہ اگر ہم نے اپنی نماز کے دوران اپنی نگاہ کے استعمال کو ٹھیک کر لیا تو یہی جو صحیح استعمال ہے آنکھ کا، انشاءاللہ نماز کی جو باہر کی زندگی ہے اس میں بھی یہ اعضاء اور یہ آنکھ صحیح استعمال ہو۔ تو اس کو بھی ہم نے سیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارکان کے اندر اپنی نگاہ کو کہاں رکھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنی سوچ اور اپنی فکر، اپنے دھیان کو نماز کے اندر رکھنا، اور یہ تصور کرنا کہ میں جو ہے اللہ پاک کے آگے کھڑا ہوں اور میں اللہ کے سامنے ہوں۔ اب فرمایا کہ آدمی دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے کے سامنے جاتا ہے تو بڑا احترام، احترام لگتا ہے، تو وہ تو مالک الملک، خالق کی کائنات، ساری دنیا کے انسانوں کو پیدا کرنے والا۔ پھر فرمایا اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے جی، اس کو اپنا جو ہے میرے محترم دوستوں کو اپنا اعزاز سمجھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو نماز جو ہے اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تو اس کے اوپر محنت کرنا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے جو کام کی جگہ ہیں، مارکیٹیں ہیں، دفاتر ہیں، کوئی مسلمان جو ہے وہ بے نمازی نہ ہو، ایسی محنت کوشش ہو۔ اور یہ عمومی بات ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کو اس عنوان پہ اپنے ساتھ محنت میں شریک کر سکتے ہیں۔ اور میرے محترم دوستوں کو ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کے اوامر پہ آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جائے۔ نہیں، علم کا مقصد معلومات کا بڑھانا نہیں ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے، بلکہ فرمایا علم سے مقصود کیا ہے؟ جو بات میرے علم میں آئے وہ میرے عمل میں آئے۔ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو جو بھی یعنی دین کے حوالے سے قرآن اور وہ کیا کرتے تھے، وہ سیکھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے، پھر آگے اور سیکھتے تھے، پھر اس پہ عمل کرتے تھے، پھر آگے اور سیکھتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس کی توفیق دے، اور فرمایا کہ نفع والا علم تو وہی ہے جس پہ جو ہے آدمی عمل کرنے والا، ورنہ تو یہ علم جو ہے حجت بھی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں کو جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ انسان جو گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے نا، اس کی عمومی 2 وجوہات ہیں، ایک جہالت کی وجہ سے، ایک غفلت کی وجہ سے۔ اب جہالت جو ہے وہ ہماری تب دور ہوگی جب ہم علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے دین کا علم حاصل کریں، اور پھر اللہ پاک کی ذات کا ہمیں دھیان حاصل ہو۔ اس کے لیے یہ تسبیحات مصنون ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ صبح بھی اور شام کو بھی تینوں تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود پاک، استغفار، اس کا اہتمام کریں۔ فرماتے ہیں
آدمی جب وقت مقرر کر کے اگر وقت ممکن ہو جگہ مقرر کرے اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کا اہتمام کرے تو اللہ پاک کی طرف سے بھی اپنے بندے کا انتظار ہوتا ہے. اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے ذکر کا وقت. تو میرے دوستو صبح و شام ان تسبیحات کو اہتمام سے کرنا، اور کیونکہ یہ مسنون ہے اس کے اپنے فضائل. اور اسی طرح روزانہ ایک پارہ کم از کم جو ہے نا اس کی تلاوت کرنے والے بنے. اللہ پاک نے جن کو توفیق دی ہے، حافظ قرآن ہے، وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 3 پارے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پھر فرما رہے تھے کہ صحابہ جو سب سے زیادہ جو کثرت سے کرتے تھے اس میں اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے تھے اور تلاوت بھی کثرت سے کرتے تھے. ہم اور آپ سنتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات میں جو ہے وہ کلام پاک مکمل کر لیتے. تو کم از کم ایک پارہ کی تلاوت تو ہم جو ہے نا اس کا اتنا معمول ہے. اسی طرح موقع محل کی دعائیں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اکثر ہم سے چوک ہو جاتی ہے، ہم بھول جاتے ہیں دعائیں، اس کی وجہ سے پھر مختلف پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو فرماتے ہیں جو مسنون دعاؤں کو سیکھے گا، اس کا اہتمام کرے گا، صبح و شام کی حفاظت کی، اللہ پاک براہ راست اس کی حفاظت فرمائے. تو مسنون دعائیں جو ہے نا فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ نے حفاظت رکھی ہے اور یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس موقع کے اوپر ایک عالم مثال دے رہے تھے کہ جیسے چڑھائی کے اوپر چڑھ رہے ہیں تو اب اللہ اکبر اللہ اکبر، اب نیچے کی طرف آ رہے ہیں، اترائی کی طرف سبحان اللہ. وہ اس موقع پہ اس سے افضل ذکر اور کوئی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اس کا ہم اہتمام کریں. اور میرے دوستوں نوافل کا بھی، جی اوابین کے، تہجد کے، اشراق کے، چاشت کے، یعنی نوافل کو ہم ہلکا نہ سمجھیں. ہاں اجتماعی عمل کے وقت میں منع فرماتے ہیں، باقی جو ہی موقع ملے جو ہے اس کا اہتمام کریں. اور یہ جو ہے اللہ کی جو مخلوق ہے، فرمایا اللہ کی مخلوق اللہ کی عیال، جو اللہ کی عیال کے ساتھ خیر خواہی کرے گا اللہ پاک کی طرف سے بھی خیر خواہی. اور پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے کہ ہر مسلمان کا دل سے احترام ہو. اور وجہ کیا ہو کہ اس کے دل میں کلمہ ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کا اکرام کرے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں یہ بات ملتی ہے ملفوظات میں کہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کسی مسلمان کی بھی محبت سے مجھے محروم نہ کرے. ایسی میرے دوستوں دیکھیں، ہم مطلب علماء بتاتے ہیں کہ ساری یہ کائنات، اللہ ساری کائنات کے سارے نظام کو چلائیں گے جب تک ایک مسلمان بھی اس دنیا کائنات کے اندر ہے. یعنی ایک مسلمان کی اللہ کے یہاں کتنی قدر ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک اس سارے نظام کو اللہ پر چلائیں گے. اور یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو بڑا متقی دین پر چلنے والا صرف کلمہ پڑھنے کا. اللہ کے یہاں اس کی کتنی قدر ہے. تو ہم بھی ہر مسلمان کی جی جان سے قدر کریں. اور اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے کہ جو والدین ہیں ہمارے، ان کے ہمارے ذمے کیا حق ہے. یعنی علماء سے ہم اس بات کو پوچھیں کہ میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے، میں کیسے والدین کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کروں. میرے پڑوسی ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں. یعنی ہمارے رشتہ دار ہیں، تعلق ہے جن سے ہمارا ملنا جلنا ہوتا ہے، ہر ایک کے حوالے سے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ جیسے ہمارے ساتھ لوگ معاملہ کریں ہم بھی ویسا کریں. اس لیے فرمایا کہ اولین اور آخرین کے اخلاق بتاؤں تو آپ صاحب نے عرض کیا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو تجھ سے ناتا توڑے اس سے ناتا جوڑ، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے اس کو عطا کر، اور جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر. رات بھی واقعہ بھائی نے سنا کہ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں تھے. تو ایک مسلمان کی ضرورت کے لیے کوشش کرنا، اس پہ اللہ پاک کی طرف سے 10 سال کے نفلی اعتکاف کا اللہ پاک اس کے لیے اجر لکھتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ ایک دن کا نفلی اعتکاف کا اجر اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے کہ 3 خندقیں اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ پاک قائم کر دیتے ہیں، اور ایک خندق جو ہے اس کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر. تو میرے دوستو ہم مخلوق کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اور بڑا فرماتے ہیں عالم فرماتے ہیں یعنی کہ آسان راستہ ہے مخلوق کی خدمت کر کے اپنے خالق تک پہنچنا. اس لیے فرماتے ہیں جو بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، علماء کی قدر کریں. وہ کہتے ہیں جو کسی نے ایک عالم کی زیارت کی تو ایسے ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. پھر فرمایا کہ یعنی علماء جو ہے وارث ہیں انبیاء کے. تو میرے دوستو ہر مسلمان کی دل و جان سے قدر کرنا
اور ہر ایک کے حقوق کو پہچاننا. یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جو عام ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام طور پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی. یعنی اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے ہمیں وہ حقیر لگتی ہیں، کوئی جانور ہے، پودے ہیں، مختلف اللہ کی مخلوق ہے، ہر ایک کے حقوق کو پہچان. بعض دفعہ آدمی بے دھیانی میں چلتے چلتے کوئی پودا ضائع کر دیتا ہے، کوئی ایسی چیز. لیکن اگر اس کا خیال کریں گے تو اللہ پاک ہمیں، یعنی یہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر ہم اس کا خیال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. اس لیے جو ہے اس کی ہم کوشش کریں اور اس کی نیت کریں کہ ہماری کوئی بھی کسی کا حق ہماری وجہ سے یا ہمارے ذریعے سے ضائع نہ ہو. ہر ایک کے حق کو پہچاننا، اس کو ادا کرنا. اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو جس نے رشتے ناتوں کو جوڑا ہوگا اللہ اپنی رحمت سے ملا دے گا. اور خدا نخواستہ رشتے ناتے توڑے تو اس کو اللہ پاک اپنی رحمت سے جدا کر دے. تو بھئی اللہ کی رحمت اگر مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اور خدا نخواستہ اگر اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو پھر تو کتنا نقصان. اس لیے میرے محترم دوستوں کو اس کی خوب کوشش کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں اولاد دی ہے یہ بھی امانت ہے اللہ کی طرف سے. تو ان کی تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا، ان کو دین کے مطابق زندگی، یہ والدین کی ذمہ داری. ہر ایک سے جس سے بھی ہمارا تعلق ہے میرے محترم دوستوں کو، ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے اوامر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کریں. اور میرے محترم دوستوں کو اس بات کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ہم عمل اللہ کا حکم پورا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ پورا کریں، اس میں اس کا لحاظ رکھیں کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں. ماتے کہ اپنی نیت کو ہر وقت حاضر رکھنا. اے اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، بہت ساری نصیحتیں فرمائی. ایک ان میں سے نصیحت یہ فرمائی جس کا مفہوم ہے اے معاذ، دین کے ہر کام میں اخلاص کا اہتمام کرنا، اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہے. تو میرے محترم دوستوں کو اپنی نیت کو اللہ کے، یعنی اللہ کی نسبت سے کرنا. ایک بزرگ فرما رہے تھے ایک ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا، اس کے بھی اللہ کے فضائل. ایک ہے اللہ پاک کی محبت میں عمل کرنا. اکثر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھائی جا رہا ہے تو اس نے کوئی چیز ہاتھ میں کھانے پینے کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو وہ اسے پوچھو تو کہتا ہے جی یہ میرے نا بچوں کو بہت پسند ہے اس لیے لے کے جا رہا ہوں، میرے والدین کو پسند ہے اس لیے لے کے جا رہا ہوں. تو کیا ہے ان کی محبت میں عمل کرنا. ایسے ہی میرے محترم دوستوں کو یہ جتنے بھی دعوت کے اعمال ہیں، جو صفات ہیں، ان کو کرنا کس نسبت سے کہ میرے اللہ کو یہ ادائیں ہیں، یہ اعمال پسند ہیں، اللہ کی محبت میں ان اعمال کا اہتمام. اور میرے محترم دوستوں کو فرماتے ہیں اخلاص والے جو ہے نا ہدایت کے چراغ، اللہ پاک ان کی برکت سے بڑے بڑے فتنوں کو ختم فرما دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں عمل سے پہلے بھی، عمل کے دوران بھی، عمل کے بعد بھی اپنی نیت کو حاضر رکھنا. ایک عالم کبھی فرما رہے تھے کہ نیت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم عمل کرتے رہے ہیں بغیر نیت کے. تو کہتے ہیں نیت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، نیت کے ساتھ عمل، اور جس درجے کی نیت ہوگی اس درجے کا عمل. اور میرے محترم دوستوں کو اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، دین آپ پر مکمل فرمایا، اور ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے ایک ذمہ داری ہر مسلمان کو دی. اب یہ جو ہم الحمدللہ شب جمعہ کے عنوان پہ یہاں جمع ہوئے، اس میں مقصود یہ ہے کہ پورا ہفتہ بھر ہم اپنے محلوں کے اندر، اپنے علاقوں میں محنت کرتے ہیں، اور ساتھیوں کو محنت کر کے اس محنت کے لیے تیار کر کے شب جمعہ میں آئیں، اور یہاں سے جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے جو ہے اس کا خروج. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہمارے پاس اللہ نے ایک عنوان دیا. ابھی نومبر کے شروع مشورے میں ہمیں اجتماع اللہ نے ایک دے دیا، عنوان دے دیا. اب دسمبر کے اندر، جنوری میں، اب الحمدللہ اس کی پوری تقریباً مختلف علاقوں میں جوڑ بھی ہوئے اسی فکر پہ. تو ہر مسجد والوں نے، اور یہ بات مستقل اب ہمارے صرف اجتماع کے عنوان کی بات نہیں ہے، بلکہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارا جو مقامی گشت ہے اس کا عنوان ہی یہی ہے کہ ہر گشت سے 4 ماہ چلے کی جماعت وصول. اس کے بعد اب کچھ عرصے سے حضرات ہمارے بھی دیکھیں، ہر مسجد والے پورے مہینے کے اعتبار سے کوئی ایک تاریخ طے کریں، اور اس تاریخ پہ ساری مسجد کے ساتھی مل کے محنت کریں، اور اللہ کے راستے میں 4 ماہ چلے کی جماعت تیار کریں. اب جیسے آج 16 تاریخ ہو گئی ہے جنوری کی،
اب اجتماع کے حوالے سے تو ہمارے پاس تقریباً 1 مہینہ رہ گیا. اب ایسی محنت، ایسی کوشش کرنا کہ یعنی ہر مسجد سے اللہ کے راستے میں 4 ماہ چلنے کی جماعت نکلے. اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے وقت ہے. اب جتنا میں اور آپ اس حوالے سے محنت کریں گے، اپنے محلوں میں کام کریں گے، گشتیں کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، 100% بالغ مسلمان مردوں سے ملاقات کی کوشش کریں گے اور انہیں اس عنوان پہ تیار کریں گے. اس کے لیے جو ہے یہ جو اللہ نے ایک عنوان بھی دیا اور ایک موقع بھی دیا. میرے محترم دوستوں کو یہ جو فرماتے ہیں، یہ جو زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، یہ ایک موقع ہے اس بات کا کہ ہم اپنے رب کو اس دنیا سے راضی کر کے جائیں. اب اس کے لیے یہ جو اوقات دیے ہوئے اللہ پاک نے، ان اوقات کو استعمال، ایک یہ ہے ایسی چیز میں ہم ان چیزوں کو خرچ کریں اپنے اوقات کو جس سے کل قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے. ایک یہ ہے کہ ایسے عملوں میں ہم اپنے اعمال، اپنے وقت کو خرچ کریں جس سے اللہ کے ہاں سے ہمیں اجر ملے. تو یہ اللہ نے ہمیں ایک اختیار دیا تھوڑا سا دنیا میں کہ ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مومن ہے، ایمان والا، اس کا تو اللہ نے جان بھی مال بھی جنت کے بدلے میں خرید لی ہے. اب یہ جو جان مال ہم استعمال کر رہے ہیں اور عمومی ایک ہمیں وہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ یہ تو میرا ہے، میں نے کمایا، حالانکہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ مومن کا جان بھی مال بھی جنت کے بدلے میں نے خرید لی. اب یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ بطور امانت ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے. اور اگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. مختلف واقعات. ایک واقعہ آپ حضرات نے عمومی طور پہ سنا کہ ایک ضرورت مند تھے کوئی صحابی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اور اپنی ضرورت ان کے سامنے بتاؤ تو وہ تمہاری مدد کر دیں. اب کہتے ہیں کہ وہ جب ان کے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو اندر سے جو اہل خانہ میاں بیوی، ان کے آپس کے اندر تھوڑی سی تکرار ہو رہی ہے اس بات پہ کہ رات کو جو ہے نا وہ جو ہوتا ہے نا چراغ، اس کی بتی زیادہ بڑی ہو گئی جس کی وجہ سے جو تیل زیادہ خرچ ہو. اب اس صاحب کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ اتنی معمولی سی چیز کے لیے اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ مطلب وہ کر رہے ہیں، تو مجھے پتہ نہیں کیا معاملہ کریں گے. خیر پھر ان کے دل میں آیا تو انہوں نے پھر دستک دی، پھر ساری اپنی ضرورت بیان کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بہت یعنی ان کی سوچ سے بھی زیادہ ان کو جو ہے نا وہ چیز مرحمت فرما دی. اب جب فرمائی تو پھر انہوں نے مطلب ان سے کہا کہ میں آیا تھا تو اس وقت تو یہ تھوڑا سا معاملہ ایسا چل رہا تھا. تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو ہمیں دیا ہے، یہ جو کچھ دیا ہے، یہ اس لیے نہیں دیا کہ ہم اپنی ضرورتوں پہ اس کو خرچ کریں، بلکہ اللہ پاک نے یہ جو چیزیں ہمیں دی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کریں. اس لیے فرماتے ہیں مومن کا سب سے زیادہ جو حق ہے کہ وہ اپنی جان کو، مال کو، وقت کو، سوچ فکر کو لگائے، وہ احیائے دین، اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ کرے. اس کے بعد مسلمان کی بہتری کے لیے، خیر خائی کے لیے خرچ کرے اور ضرورتوں کے لیے خرچ کرے. تو یہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا. تو بھائی اس کے لیے جو ہے نا ہمیں بھی، آپ کو بھی اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے. اور جتنا میں اور آپ اعمال کا اہتمام کریں گے، یعنی جو مسجد کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ ہمارا مشورہ ہے، چاہے وہ ہمارے مسجد کی تعلیم ہے، چاہے گھر کی تعلیم ہے، روزانہ کا وقت ہے، مقامی گشت ہے، بیرونی گشت ہے، مہینے کے سے روزے کے اعتبار سے، تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب میرے اور آپ کے لیے دین کی جو ایمان کی ایک اللہ نے ہمیں اس محنت کے ذریعے سے ایک ایمان کی سطح عطا فرمائی ہے، اس کے دوام کے لیے. یعنی یہ جو 5 اعمال ہیں یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تبلیغ کی یا دعوت کی ضرورت ہے، بلکہ ہر مسلمان جو بھی ان اعمال کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اس کو دین پر استقامت عطا فرمائے. تو اس کے لیے جو ہے نا ہم نیت کریں، اس بات کے عزم بھی کریں کہ ہر مسجد سے، یعنی مسجد کے ہر محلے سے، ہر مسجد سے اللہ کے راستے میں جماعتوں کا خروج ہو. اب جیسے ہمیں 1200 جماعتوں کا ہدف ملا ہے چلے 3 چلے کی، تو ابھی فرما رہے تھے تقریباً 200 کے قریب جماعتیں ابھی نکل چکی ہیں. تو ابھی 1000 جماعتوں کا تقاضا ہمارے سامنے ہے. تو یہ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں اسی وقت ہوگا نا جب میں اور آپ اس بات کی کوشش کر کے، محنت کر کے جو ہے نا جماعتیں تیار کریں گے. اور جو ہے نا مرکز میں جماعتیں تیار ہوتی ہیں، تیار تو محلوں سے ہوتی ہیں. اب ہماری جو محنت ہے اس کو اجتماع کے عنوان پہ ہم بڑھا کر اپنے اوقات کو بڑھائیں، اپنی قربانی کو بڑھائیں، اپنی دعاؤں کو بڑھائیں، تو انشاءاللہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی جیسے ہم سنتے ہیں کہ ہمارے لاہور شہر میں کتنے عرصے سے سن رہے ہیں کہ ہمارے لاہور شہر میں تقریباً 20,000 3 چلے والے. اب 20,000 3 چلے والے اگر ساتھی جیسے الحمدللہ ہے، اب وہ اپنے ساتھ اگر تھوڑی سی محنت کوشش کر کے اور نئے لوگوں کو تیار کریں تو یہ جو 20,000 یہ تو
یعنی 1200 جماعتیں تو کوئی اس کے سامنے حیثیت ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا جی اب ہم یہ جو چند ایک مہینہ جیسے میں نے عرض کی یہ باقی ہے، تو اس میں ہم بھرپور محنت کریں، اس بات کی کوشش کریں اپنے جو ہے نا سارے ساتھیوں جتنے بھی، اب جیسے ماہانہ مشورہ ہوا اس میں بھی یہ بات کی طرف متوجہ کیا کہ ایسے احباب ہمارے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے ملکوں میں سفر کر کے آئے، قربانیاں کی، سال لگایا، 1.5 سال لگایا، 7 مہینے لگائے، ایسے احباب بھی خاص طور پہ، اور خاص طور پہ وہ جو ہمارے ساتھی 4 مہینے والے ساتھی ہیں ان کو جو ہے نا محبت سے، پیار سے، ترغیب سے اپنے ساتھ مسجد کے اعمال کے اندر رجوع کریں. انشاءاللہ یہی یعنی کہ سرمایہ ہے ہمارا. ان کی اگر ہم نے قدر کر لی، ان کو اپنے ساتھ کام میں جوڑ لیا تو ہمارے لیے کام میں آگے ترقی کا سبب بنے گا. تو اس کا ارادہ کرتے ہیں نا سارے. یہ جو ہے نا جی یہ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ 6 صفات جس کی الحمدللہ اکثر ہم دعوت دیتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے بھی، مقام میں بھی، اصل میں یہ 6 صفات ہیں. اور یہ 6 صفات ہر مسلمان کی صفات ہیں اور صحابہ کے اندر یہ صفات تھی. اب یہ دعوت کے ذریعے سے ان صفات کو ہاں جی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اس کی فکر بھی کرنی ہے کہ روز بروز ان صفات میں اللہ پاک ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق دے. اگر میں اور آپ اس کو سامنے رکھیں گے کہ میرا ایمان بھی روز ترقی کرے، میری نماز بھی روزانہ بہتر ہو، دین کے جستجو اور دین کے چاہت، دین کو سیکھنے کا جذبہ بھی میرا بڑھے، اللہ پاک کی ذات کا دھیان بھی مجھے حاصل ہو، کسی مسلمان کا، کسی مخلوق کا کوئی میرے سے حق ضائع نہ ہو، اور جو ہے اخلاص کے اندر میں آگے بڑھتا جاؤں. اور اس جذبے میں کہ اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں، جان دیا، مال دیا، وقت دیا، ان سوچ فکر کو بھی اللہ کے دین کی حیا کے لیے خرچ کروں. یہ ہماری سعادت ہے. ایک جگہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے نبی جی آپ ان سے فرما دیجیے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت سے، بصیرت سے. یہ میرا بھی راستہ ہے اور جو میرے ماننے والے ہیں ان کا بھی راستہ ہے. تو میرے دوستوں اللہ پاک نے تمام امتوں میں سے اس امت کو جو فضیلت عطا فرمائی وہ یہ دعوت ہے. اس کے لیے میں آپ کے راستے کی درخواست ہے کہ ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگا دینا ضروری ہے. اور ایک آدمی فرماتے تھے اس سے مراد دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، روح زمین پہ جتنے نیک اعمال ہو رہے ہیں ان کے مجموعے سے زیادہ اللہ اس کو دیں گے جو اللہ کی